الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه يا شفيع المسلمين. حمد و سلام کے بعد میرے واجب السلام دوستوں بھائیوں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ نصیب کو صحیح سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کر کے خیر موضع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر تو اپنی جانوں پر ظلم کر دو یعنی صغیرہ کبیرہ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر دو جاؤ میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. دیکھو گناہ تو کی اللہ کا وہ کس کا کیا تھوڑا اس کے بعد بولو بولنے پر تو پابندی نہیں ہے یار اس کے بعد سے بولے کس کا کیا گناہ تو کیا اللہ کا. اور جائیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس طرح ایک آدمی گناہ کرتا ہے کسی آدمی کا یا حکومت کا اور وہ عدالت میں جاتا ہے وکیل کے پاس کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بغیر وکیل کے میری سنوائی عدالت میں نہیں ہوگی. تو یاد رکھیے جب دنیا کی عدالت میں وکیل کے بغیر کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تو یاد رکھیے اللہ کی عدالت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا جاؤ کا یہ کام حاضر کا صیغہ ہے. فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ یا اللہ اے رب کائنات اے خالق کائنات تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر پھر کیا کرے فرمایا فاستغفراللہ پھر مجھے اللہ سے معافی مانگو. کیسے مانگو اللہ سے جو حضور کو سچے دل سے مانگتے ہیں وہ تو اوپر سے بھی جائیں گے دل سے بھی اندر سے بھی جائیں گے اوپر سے بھی. جو منکر ہیں وہ اندر سے نہیں اوپر سے چلے جائیں گے اوپر سے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا نا جاؤ گا میری بارگاہ میں آؤ یا اللہ تیری بارگاہ میں آ کر پھر کیا کرے فرمایا فاستغفراللہ پھر مجھے اللہ سے معافی مانگو. مجھے اللہ سے ارے کوئی بات نہیں معافی تو اللہ سے مانگنی ہے چلے جا رہے دل سے نہیں اوپر سے چلے جائیں گے. معافی تو اللہ سے مانگنی ہے. حضور کا غلام تو دل سے بھی جاتا ہے اندر سے بھی جاتا ہے اوپر سے بھی جاتا ہے نیچے سے بھی محبت میں جاتا ہے. بولو محبت میں جاتا ہے. جو نہ مانگنے والا ہو دل سے نہیں اوپر سے چلا جائے اس لیے کہ معافی تو اللہ سے مانگیں گے یا اللہ رب کائنات خالق کے کائنات چلے جائیں گے اس لیے کہ معافی تو اس سے مانگنی ہے. یا اللہ جا کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر تو اس سے معافی مانگے تو راضی ہو جائے گا. فرمایا نہیں وہ تو فرمایا اس بات میں بولو یار نہیں. اللہ نے ایک شرط لگا دی فرمایا چاہو گا میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر فاستغفراللہ پھر مجھ سے معافی مانگو. یا اللہ رب کائنات خالق کے کائنات تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر تجھ سے معافی مانگے تو راضی ہو جائے گا. فرمایا نہیں یا اللہ تو کب راضی ہوگا فرمایا فاستغفراللہ جب اللہ کے رسول تم سے خوش ہو کر تم سے راضی ہو کر تمہاری سفارش کر دیں گے تمہاری شفاعت کر دیں گے تو پھر فرمایا نواجت اللہ پھر تم مجھے اللہ کو پا دیں گے. پھر تم مجھے اللہ کو جب میرے پیارے محبوب تم سے خوش ہو کر راضی ہو کر تمہاری شفاعت کر دیں گے تو پھر تم مجھ اللہ کو پالو گے
مہربان ہوگا. کسی پنجابی نے نقشہ کھینچا سنا دو تھوڑا اس کے بعد سے بول دی ماشاء اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. فرمایا چھٹ میرے دروازیاں جڑا بخشش منگل آوے تینوں چھٹ میرے دروازیاں جڑا بخشش منگل آوے کدی نہ بخشا کدی نہ بخشا رب سچا فرمایا میرے پیارے محبوب تیری بارگاہ کو چھوڑ کر جو ڈر جائے گا کبھی معاف نہیں کروں گا. بولو کبھی معاف نہیں کروں گا, کبھی کوشش اس کی نہیں کروں گا. جو تیرا وسیلہ دے کر دعا کرے گا اس کی بخشش کر دوں گا. اس کی بخشش جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ گناہگار لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, ایک راوی اپنے آپ کو گناہگار سیاہکار بدکردار جانتے ہوئے پیارے محبوب کی دربار میں چلا, مدینہ کی طرف چلا. جب مدینہ کے قریب پہنچا اس کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو 3 دن ہو چکے ہیں, وہ سارے پانی سے پردہ فرما چکے ہیں. یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا ہے, پیارے محبوب قیامت تک زندہ ہے اور حضور قیامت تک. آئیے 2-3 حدیثیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ مہمان سارا ہو جائے. پہلی حدیث مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جب آپ پر میرے آقا علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضور علیہ السلام کی مزار شریف قبر شریف حجرے میں بنائی گئی. کہاں بنائی گئی؟ حجرے میں بنائی گئی. تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بغیر پردے چلی جایا کرتی تھی. یہ میرے سردار ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, میرے خان ہیں, اس لیے آپ فرماتی ہیں میں بغیر پردے چلی جایا کرتی تھی. اس کے بعد میرے ابا حضور کا انتقال ہوا تو پھر بھی میں بغیر پردے چلی جایا کرتی تھی کہ یہ میرے ابا حضور ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ان کو حضور علیہ السلام کے پیروں میں سلایا گیا. اس کے بعد میں باقاعدہ پردے میں جاتی ہوں اس لیے کہ وہاں حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں. میرے پیارے مسلمان بھائیو یاد رکھو پردہ مردوں سے نہیں ہوتا, پردہ دلوں سے ہوتا ہے. اور پردہ دلوں سے ہوتا ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردے میں جانے بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ سمجھتی ہے. جب حضور کے غلام زندہ ہے تو حضور کا شریف سے اولاد زندہ ہے. اور سنیے یہ حدیث بات جو بیان کرنے لگا یہ سلطانی شریف میں بھی موجود ہے, حجت اللہ علی العالمین میں بھی موجود ہے, اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے غلام ہیں اور یہ تابعی ہے. بولو کیا ہے؟ تھوڑا اس کے بعد سے بولو پڑے تابعی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماعت ہیں اور یہ حافظ الحدیث ہیں. اور حافظ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث زبانی ہے. مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب یزید نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور مدینہ منورہ کو 3 دن تک موبا قرار دیا گیا, ان بدبختوں نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے اور مسجد نبوی شریف میں نہ آزاد ہوئی نہ جماعت. یہ تو بہت لمبا چوڑا قصہ ہے کہ مدینہ شریف کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا, بہت خون خرابہ کیا. مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا رہتا تھا. جب لوگ آتے تھے میں پاگل بن جاتا تھا, مجنون بن جاتا تھا. وہ لوگ مجھے مجنون پاگل دیوانہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے جاتے تھے. آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے سب سے رب الجلال
جواب کے ٹائم کا پتا چلتا تھا، لیکن جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، جب جماعت کا ٹائم ہوتا تھا تو روزہ رسول سے اقامت کی آواز آتی تھی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یاد رکھو، روزہ رسول کی اذان کی آواز آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بھی زندہ ہے، جو پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ غلام کرے ہوئے ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ اور اقامت کی آواز آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ السلام با جماعت نماز ادا فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ با جماعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر بھی، تھوڑا رسولہ سے بول پڑے گا، ہر جگہ موجود بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اور میرے پیارے محبوب ہر جگہ حاضر و ناظر بھی اور حاضر و ناظر بھی ہے۔ سنیے بات آپ میں نے بھی سنایا تھا، صبح شام ہم کھانا بھی تو کھاتے ہیں، یہ ایمان تازہ کرنے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ سب کا اور ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام ہر جگہ موجود بھی ہیں، زندہ بھی ہیں اور بولو حاضر و ناظر بھی، اور اس کے واسطے جس کا عقیدہ ہے ہمارے پیارے محبوب حاضر و ناظر بھی۔ جس وقت سے زندگی کرتا ہوں مجھے پتا ہے اس مسجد میں وہی آئے گا جو پیارے محبوب کا ماننے والا ہو، دوسرا تو آ ہی نہیں سکتا، جو پیارے محبوب کا ماننے والا، چاہنے والا اور اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے والا اور اپنے آقا کا جو دیوانہ ہوگا وہی آئے گا، وہی آئے گا۔ پیارے محبوب کا کرم بھی اس پر ہوتا ہے۔ میں آج ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو بڑا ویسے یہ حدیث بات بھی ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مجھے نمازوں پر ناز ہے، نہ روزوں پر، نہ صدقات و خیرات پر ناز ہے، مجھے یہ ناز ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ کی محبت پر ناز ہے۔ تو میرے آقا نے خوش ہو کر فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پر کے دل کو بڑا سکون آرام ملا کہ الحمدللہ ہم گناہگار ضرور ہیں، آپ کے ساتھ آتی ہے، لیکن ہمیں نام ہے کہ ہم پیارے محبوب کے غلام ہیں، پیارے محبوب کے غلام ہیں، حضور کا نام لینا ہے، پیارے محبوب کے دل سے محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قیامت کے دن اپنے آقا کے ساتھ ہوں گے، جب پیارے محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ کس کی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ کہے؟ ہمارے والد، ہمارا وہ مالک ہے جس کو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا، جو ابو جہل سے محبت کرے گا اس کے ساتھ جائے گا، جو یزید کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ساتھ جائے گا، جو حسین کے ساتھ محبت کرے گا حسین کے ساتھ جائے گا۔ ہم تو اہل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے آقا سے بھی محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پیارے محبوب کے ساتھ جائیں گے اور پیارے محبوب علیہ السلام آگے آگے ہوں گے، ہم غلام پیچھے پیچھے ہوں گے۔ جب سرکار جائیں گے جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے اور ہمارے آقا اندر سے لے جائیں گے اور ہم غلاموں کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں گناہ گاروں کو کوئی روکے تو کیوں روکے، گناہ گاروں کو کوئی روکے تو کیوں روکے، یہ جنت بھی محمد کی، یہ جنت بھی محمد کی، یہ امت بھی محمد کی، یہ جنت بھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت بھی میرے آقا علیہ السلام کی ہے اور یہ جنت بھی میرے آقا علیہ السلام کی ہے۔ تو بہرحال میں کر رہا تھا کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں دین
اسلام کی تبلیغ شروع کروائی. لوگ جاؤ آپ کی دربار میں آنے لگے, کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہونے لگے. ابو جہل نے دیکھا تو کہنے لگا یہ سبھی چلے جائیں گے, میں اکیلا رہ جاؤں گا. بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا آپ کیا کرو. مختصر نے حبیب یمنی کو خط لکھا جو کہ یمن کا بادشاہ تھا. اس کا یمن کا اس کا دوست تھا. اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ یہاں ایک شخص پیدا ہو گیا ہے جو ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے, جو بھی اسے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ لوگ پرانے دین کو چھوڑ کر دادے بابے کے دین کو چھوڑ کر نیا دین قبول کر رہے ہیں. لہٰذا آپ مکہ معظمہ میں تشریف لائیں اور اہل مکہ کو سمجھائیں یہ اپنے پرانے دین پر قائم رہے. جب یہ خط حبیب یمنی کے پاس پہنچا, حبیب یمنی نے اس خط کو پڑھا. وہاں پہ یمن سے روانہ ہو گیا, مکہ معظمہ میں آ گیا. پہلے اس نے عام لوگوں سے ملاقات کی. عام لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب سے ملاقات کی. ان سے ملاقات کرنے کے بعد کہا اب رسول عربی حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے تاکہ ان سے بھی بلایا ملاقات ہو سکے. وہ کہنے لگے نہیں ان کو نہ بلوائیں, ان کو سمجھائیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور آ گئے تو کچھ اور بھی مسلمان ہو جائیں گے. کہنے لگے ان کو نہ بلوائیں, ان کو نہ بلوائیں, ان کو سمجھیں. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں, ان کی باتیں سنوں گا جو اکبر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ دوں گا. یہ طرفہ فیصلہ نہیں دے سکتا, ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں دے سکتا. دونوں فریقین کی باتیں سنوں گا, جو اکبر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ دوں گا. میرے پیارے مسلمان بھائیوں مجبوراً اس کو آدمی بھیجنا پڑا. ادھر آدمی بھیج دیا, ادھر تمام کاموں سے کہہ دیا کہ جب حضور کی تعلیم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس شخص نے آ کر حبیب یمنی کا پیغام دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب یمنی نے آپ کو بلایا ہے. میرے آقا نے پہلے صدیق پر سے پوچھا اے پیارے صدیق آپ کی کیا رائے ہے. صدیق پر نے ہاتھ جوڑ کر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی ہوگی میرے آقا پر قربان ہو جائے. یا رسول اللہ تو آپ کے غلام ہے, جیسے آپ کا حکم غلام ایسے حاضر ہے. بات اللہ جو عمر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا پیارے عمر بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. آج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج چلنا چاہیے, آج میں کام لوگ پر کیا میں سب کی گردنیں اڑا دوں گا. سبحان اللہ, ایک کو ہو اور ایک چھوٹو ایسا بات کر میرے آقا علیہ السلام چلے. خالق کائنات کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے پیارے محبوب پر یہ کافر بیٹھے ہیں. رب کائنات نے خالق کائنات نے فرشتوں کو مقرر کر دیا, ایک ایک فرشتہ ایک ایک دوسرے کے کافر کے پیچھے کھڑا کر دیا اور حکم دے دیا کہ جب میرے پیارے محبوب تشریف لائے ان کانوں سے پکڑ کر تو کھڑا کر دینا. جب آپ کے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے فرشتوں نے کافروں کے کانوں سے پکڑا اور کو کھڑا کر دیا. سب سے پہلے ابو جہل کو کیا. کس کو کیا؟ جو اس کا بڑا سردار تھا اس کو کیا. اللہ پڑا چلا کر مکار آدمی تھا, اس نے ابو جہل کو پوچھا کیا لگا تو ہی کہنا تھا کھڑا تھا, سب سے پہلے تو ہی کھڑا ہو گیا. کیا لگا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ, میں کھڑا ہوا نہیں ہوں, مجھے کھڑا کیا گیا ہے, مجھے کھڑا کیا گیا ہے. پہلے کوئی کہتا تھا میں یہ سوال کروں گا, کوئی کہتا میں یہ سوال کروں گا. جب آپ کی میری آقا علیہ السلام تشریف لائے کسی بھی جرات نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ آپ سے سوالات کرتے. آخرکار حبیب یمنی نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ بغیر دلیل کے باطل ہوا کرتا ہے, دعویٰ بغیر دلیل کے کامیاب نہیں ہوتا. دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے. میرے آقا نے فرمایا تو کیا دلیل مانگتا ہے. اس کے دو سوالات تھے, ایک سوال اس نے اپنے دل میں رکھا, ایک سوال طے کیا. میرے پیارے مسلمان بھائیو کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت
کے لیے معاوضے کی ضرورت ہے. میرے آقا نے فرمایا تو کیا معاوضہ دینا چاہتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جان نظر آ رہا ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے. اللہ نے میرے محبوب علیہ السلام کو پوری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا ہے, پوری کائنات کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے, پوری کائنات کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے, پوری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے, مالک کو مختار بنا کر بھیجا ہے. ادھر حبیب نے سوال کیا, ادھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حبیب کی اپنی توجہ ہوگا, میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے. قرآن کو ہوگا اس طرح چاند گر گیا. بخاری شریف کے حدیث سے بات ہے, آدھا ٹکڑا پہاڑ کے اوپر گرا, آدھا ٹکڑا ایک طرف گیا. میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے چاند کو توڑ بھی دیا. پھر میرے آقا کا معاوضہ دیکھو, میرے آقا نے پھر چاند کو توڑ بھی دیا. پھر سرکار نے چاند کو توڑ بھی دیا. میرے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح پکار دی, کارگر رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاندی اشارے سے ہو چاند, اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. جب اس نے سرکار کا یہ معجزہ دیکھا, دوسرا سوال نہیں کیا. بولو دوسرا سوال, ٹائم تھوڑا جلدی بولیے. دوسرا سوال نہیں کیا, سر چھپا کر بیٹھ گیا. میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حبیب یقین تو نہ بتا, میں تجھے بتاتا ہوں. اللہ نے مجھے غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے کہ تیرا دوسرا سوال کون سا ہے. میرے آقا نے فرمایا حبیب یقین تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے. تو جاتا ہے تندرست ہو جائے, جہاں سے اس کو تندرست کر دیا ہے. میرے آنکھوں کا یہ جان فرمانا تھا. حبیب یقین پکار اٹھا اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ہزاروں لوگ اس کے ساتھ مسلمان ہو گئے. اب پنجابی نقشہ کہنا لگ گئی چوٹ محبت والی, لگ گئی چوٹ محبت والی, عشق لگے میں دیا رہی خبر نہ کوئی, ایسا عشق نے تیر چلایا. ایک کے مطلب ایک کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چوٹ لگی, کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان. بولو کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اظہار کر دیا. اب اللہ کی توحید پر پیارے محبوب علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آیا. اب تو اس نے اپنے دل کو نور ایمان سے روشن و منور کر دیا. کلمہ شریف پڑھنے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, حضور کا صحابی پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فدا کعبے ہوں گی میرے ماں باپ کا قربان ہو جائے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے حبیب یمین کو اپنے سینے سے لگایا, اس کا سینہ ہی مدینہ بنا دیا. ماتھے پر پہچانی پر بوسہ دیا, اجازت عطا فرمائی. حبیب یمنی میرے آقا علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ شریف سے روانہ ہو جاتے ہیں, یمن میں پہنچ جاتے ہیں. یمن سے اپنے شہر میں پہنچے, اپنے شہر سے اپنے محلے میں پہنچے, اپنے محلے سے اپنی گلی میں پہنچے, اپنی گلی سے اپنے دروازے پر پہنچے. پہلے جب جاتے تھے تو دروازہ کھلا ہوا ملتا تھا, آج جب گئے تو اندر سے دروازہ بند ہے. بولو اندر سے دروازہ دروازے پر سنسر تھی, اندر سے وہی بچی جو آنکھوں سے نبی نہیں تھی, کانوں سے بہری تھی.
ہاتھ اور پاؤں سے معذور تھی، چلنے پھرنے سے قاصر تھی، وہی بچی دروازے پر آئی اور دروازے کے بعد کہیں ہو کر کہتی ہے اور دروازے پر دستک دینے والے کون ہو؟ آنے والے نے کہا آنا حبیب، میں حبیب ہوں۔ اس بچی نے دروازہ کھولا اور سلمان شریف پر جو اپنے پاؤں سے استقبال کیا، پاپ کی چیزیں نکل گئی، ساروں کا تار ہونے لگا اور کہنے لگا میری بیٹی تم تو آنکھوں سے اندھی تھی، کانوں سے بہری تھی، زبان سے گونگی تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، اے میری بیٹی کو تندرست کیسی ہو گئی؟ بچی کی چیزیں نکل گئی، ساروں کا تار ہونے لگی اور کہنے لگی ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک آیا کالیا ایک آیا کالیا میرے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی پکار اٹھی۔ آپ فرماتے ہیں جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، وہ مہک مہک جاتی لباس میں مکان سارا بتا گئے۔ کہنے لگی ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک وہ تمہارے چہرے والے والے سینے والے پیارے محبوب تشریف لائے، اللہ کے محبوب تشریف لائے، جنہوں نے آ کر مجھ سے فرمایا کہ تیرا باپ مکہ مدینہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اگر تم مسلمان ہو جائے گی تو سب کچھ ہو جائے گی۔ ابا جان میں نے کام کے اندر کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، صبح اٹھی تو ایسی تھی جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام حاضر و ناظر بظاہر مکہ مکرمہ میں حبیب یمنی کو نور ایمان سے روشن منور فرما رہے ہیں، بعد میں یمن میں ان کی بیٹی کو شفا عطا فرما رہے ہیں۔ پتا چلا کہ ہر جگہ موجود بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کر میری حاضری اپنی بات کا قبول منظور فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے آقا پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعرابی والا واقعہ رہ گیا ہے، وہ ابھی انشاءاللہ مختصر کر کے وہ سنت کے بعد وہ بھی آپ کو سنا دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا کا سچا پکا غلام بنائے، پیارے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین و علینا الا البلاغ المبین۔